ٹی وی میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ بالآخر کفر ٹوٹا، خدا کر کے کہوں یا وزیر اعظم صاحب کے لیے کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے 26 اگست کو یہ محض دہشت گردی نہیں تھی، بم دھماکے صرف نہیں کیے گئے، کسی کو مار کے لوگ بھاگے نہیں، بلکہ پورے کوئی 8-10 گھنٹے تک پورا بلوچستان سیز کر کے ایک طرح کی انسرجنسی کہا جا سکتا ہے کہ 12 گھنٹے ہوئی، شاہراہیں بند کی گئیں اور تقریباً 60 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ 21 دہشت گرد مارے گئے ہیں، لیکن تمام ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس رات کو بلوچستان میں بلوچستان گورنمنٹ کی رٹ ختم ہو چکی تھی اور دہشت گرد یا شدت پسند جہاں چاہتے تھے انہوں نے بولان کا پل گرایا، لزبیلا میں خودکش حملہ ہوا، قلات میں لیویز کے دفتر ہوا اور پھر نوشکی میں ہوا، تربت ہوا، تقریباً 12 ڈسٹرکٹ سبی سمیت اس سے متاثر ہوئے۔ اس دوران ہمارے نقوی صاحب تو ضرور گئے، یعنی وزیر داخلہ، اور یہ کہہ کر کہ یہ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، لیکن بالآخر 27-28 گزرنے کے بعد، یعنی 48-72 گھنٹے گزرنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اپنی ٹیم کے ساتھ کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جناب یہ دشمنان پاکستان ہیں جو سپیک کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ خارجی ہیں، اور گو کہ پرائم منسٹر سے ملاقات میں جو پولیٹیکل لیڈر تھے، خاص طور اپوزیشن کے لوگ تھے، انہوں نے اپنا موقف بھی سامنے رکھا، لیکن شہباز شریف صاحب ایک فرم طریقے سے کہتے رہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم موجود ہیں، وہ ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ دیکھیے پرائم منسٹر نے کیا کوئٹہ میں کہا اپنے آنے کے بعد۔ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ، جنہوں نے 2.5 سال حکومت کی، اس وقت بھی لاپتہ افراد کا ایشو تھا، اس وقت بھی دہشت گردی تھی، لیکن انہوں نے ڈائیلاگ بھی کیے، کارروائیاں بھی کیں اور بڑا پرامن طریقے سے، ایک حد تک پرامن طریقے سے وہ وقت گزارا۔ یہ اور بات ہے کہ مسلم لیگ کا جو معاہدہ ہوا، سردار ثنا زہری آ گئے اور وہ جو دہشت گردی تھی اس نے ہوا پکڑی، اور پھر منظم انداز میں جو پچھلے 10 سال سے تو ڈسٹرب ہے ہی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ دہشت گردی نہیں بلکہ 26 اگست کو، اور اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ نواب اکبر خان بگٹی کی برسی کا بھی دن تھا، اس حوالے سے بھی اس دن نے، میں نے کہا نا کہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بلوچستان کے لیے 9 مئی بھی تھا یا 9/11 بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مالک بلوچ موجود ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ وزیر اعظم آئے، میں نے کہا نا کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، لیکن انہوں نے یقیناً سیکورٹی کے لوگوں سے، آئی جی سے، خود ان کی ٹیم کی ہوئی، اور پھر آپ یعنی پولیٹیکل لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگا اب خاصے قریب ہیں شریف فیملی سے، وین وہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف اور شہباز شریف، تو آپ کو کیا لگا ان کے اس دورے سے، ان کے اس بیانیے سے دہشت گردی میں کوئی کمی آئے گی، اور کیا کوئی مذاکرات، پرامن مذاکرات کی راہ نکلے گی ڈاکٹر مالک بلوچ؟ شکریہ مجاہد صاحب۔ میرے خیال میں اس نے مختلف میٹنگز کی، ایک میٹنگ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تھی جن کو بلایا گیا تھا، ان میں ہم بھی تھے، نیشنل پارٹی تھا اور یو آئی تھا، عوامی نیشنل پارٹی تھا، باپ تھا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے۔ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز جتنے تھے ان لوگوں نے کھل کے بات کی، اور ہم نے ان کو کہا کہ جی یہ مسئلہ مختلف ڈائمنشن سے آپ کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ صرف اور صرف اس کو آپریشن کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، آپریشن تو ویسے ہی 22 سالوں میں سے ہو رہا ہے۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے، ہم نے اپنی تجاویزیں دے دی ہیں، ہم نے ان کو کہا کہ جی بلوچستان میں جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ سندھی ہیں، لیکن انسان ہوتا ہے، اور ہم ان بے گناہ لوگوں کی قتل کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ حالات ایسے ہوں کہ بلوچستان ایک نارمل بلوچستان بن جائے، اور آپ کو مختلف آپشن پہ
بات کرنے کی ضرورت ہے. جو نیشنل پارٹی کے تجاویز تھی ان میں سر دست یہ تھا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ کو آپ ایڈریس کریں. دوسری بات یہ تھی کہ یہاں پہ جو گورننس ہے گورننس کے مسئلے کو حل کریں, کیونکہ یہاں پہ کرپشن عام ہے. یہاں کے پوسٹنگ ٹرانسفر کہیں اور سے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا جو گورنمنٹ ہے وہ پولیٹیکلی نہیں بلکہ اس کو آپ پولیٹیکلی نہیں بلکہ آپ اس کو اسٹریٹجیکلی چلا رہے ہیں. بلوچستان کے عوام پہ ٹرسٹ کرو, بلوچستان کے عوام کو آن بورڈ کرو. یہاں پہ عوام کی جو الیکشنز ہیں اس پہ اس کی رائے کی اعتماد کرو, تو آہستہ آہستہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ شروع کرو اور بے روزگار لوگوں کو ملازمتیں دو تاکہ حالات بہتر ہو سکے. تو ہماری تجویزیں یہی تھی. اب پی ایم صاحب نے ان کو سن لیا, اگر ان کو امپلیمنٹ کی تو ہماری باتیں سمجھو اس نے سنی, اور ہم نے لیکن یہ بات ہم نے بڑا واضح کیا کہ فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے خود بھی حکومت کی, لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی تھا, دہشت گردی بھی ہو رہی تھی, بلکہ مجھے یاد ہے کہ الیکشن کے دوران آپ پر بڑی فائرنگ ہوئی, خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن آپ نے ڈائیلاگ کا راستہ رکھا. حکومت بھی ٹھیک ٹھاک چلی اس زمانے میں. کیا اور ایک حد تک آپ کا شریف جو فیملی جو حکومت کر رہی تھی پنجاب اسلام آباد میں, ان سے کمیونیکیشن بھی اچھا تھا. اب یہ جو 26 اگست کو ہوا ہے اسے محض دہشت گردی نہیں بلکہ انسرجنسی کہا جائے گا. آپ کو خود علم ہے کہ 12 مقامات پر بیک وقت جو کچھ ہوا, کیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ایسی بریفنگ ان کے آنے سے پہلے ملی, یا آپ نے ان سے گفتگو اندازہ لگایا کہ وہ اس 26 اگست کو ہونے والی انسرجنسی کی سنگینی کو سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں نا, ہمیں احساس ہوا ہے, ان کو احساس ہوا ہے نہیں, آئی ڈونٹ نو, امپریشن تو ان لوگوں نے ایسا نہیں دیا, لیکن ہمیں احساس تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ جیونی سے لے کے راڑا شام تک یہاں پہ پورا ایک مکمل بلاکیڈ تھا, اور یہاں پہ کم از کم جو ہے نا تمام روڈز بند تھے, اور تمام جو ہے نا اور کوئی آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی تو روڈوں پہ تھا ہی نہیں. اور اس میں راڑا شمس میں جو لوگ مارے گئے, اچھا کلات میں جو لیویز کے پولیس کے اور عام لوگ مارے گئے, کولپور میں لوگ مارے گئے, یہ تو کلات اور کولپور کے جو لوگ مارے گئے وہ تو بلوچ تھے, وہ یہیں کے تھے. اور لیکن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک بلوچستان میں آپ ملٹی ڈائمنشن جو ہے نا اسٹریٹجی کو نہیں اپنائیں گے اور بہت سے اصلاحات نہیں کریں گے, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے جو نوجوان جو ریاست سے دور جا رہے ہیں ان کو ریاست اٹریکٹ کرے گی, یا ہماری جو پالیٹکس ہے وہ پالیٹکس اٹریکٹ کرے گی. ڈاکٹر صاحب, آپ تو میں نے اس وقت جب آپ وزیر اعلیٰ تھے خود ایک سے کئی بار آپ سے ملاقاتیں ہوئیں, ویسے تو آپ سے پرانا دیرینہ تعلق ہے. یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ پہلے بھی تھا, گمشدہ افراد کا, اور اس وقت بھی اقتدار سے وہاں باہر سے لوگ آتے تھے کرتے تھے, تو یہ جو شدید رد عمل آیا ہے جس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہیں ان سے ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے, اس سے پہلے تو اس کی مثال نہیں ملتی ڈاکٹر صاحب. تو یہ تو اس سے آگے بڑھ گیا ہے نا ڈاکٹر صاحب معاملہ؟ نہیں, میرے خیال میں اس بات کو بڑے ہم نے واضح کہہ دیا کہ عوام کی رائے کا جب آپ احترام نہیں کریں گے تو عوام جو ہے نا وہ ریاست سے اور جمہوریت سے دور جا رہا ہے. اور بلکہ میری تو رائے یہی ہے کہ اگر ایک اور اس طرح کے الیکشن 2024 والا ہو جائیں تو جیونی سے لے کر سریاب تک تو کوئی ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلے گا. میری ذاتی رائے یہی ہے. اور یہ ان کو بالکل ہم نے مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو کہا ہے, ہم نے عسکری قیادت کو کہا ہے کہ جی آپ بلوچستان کے عوام کی ووٹ کی حق کو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق جا کے جو ہے نا آپ حکومت کریں, جو 2024 میں نہیں ہوا ہے. بلکہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ حالات کی خراب ہونے کی کہ لوگوں کے جمہوریت پہ جو ہے نا وہ بھروسہ ختم ہو رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, یہ جو میں ابھی جو پرائم منسٹر کی جو آپ لوگوں سے گفتگو ہوئی, جو سیکورٹی کے اداروں سے ہوئی ہوگی, جو ان کا اپنی جو ٹیم کی ہوئی ہوگی,
اس کے بعد جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، واضح طور پر کہا، اس سے پہلے ان کے ساتھ جو بھی آج وزیر داخلہ آئے تھے وہ تو کہہ رہے تھے پوری دہشت گرد جو ہیں ایک ایس ایچ او کی مار ہیں. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، کوئی ڈائلاگ نہیں کریں گے، سپیک پر حملہ ہے، اس سے تو میں نے کہا نا کہ آپ خود ان سے بڑے قریب رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ مزید اور کتنا بڑا پیمانے پر ان پر ریسورس ہیں، وسائل ہیں، بیکنگ ہے، آپ جانتے ہیں. تو یہ تو معاملہ کچھ لگتا ہے کہ اور زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد نے بلوچستان کو کبھی سنجیدہ لیا ہی نہیں ہے. اگر بلوچستان کو سنجیدہ لے لیتے تو آج یہ حالات نہیں ہوتے، اور یہ جو انسرجنسی ہے 18-20 سال سے جاری نہیں ہوتے اگر وہ اس کو سنجیدگی سے لیتے. تو سنجیدگی کا تو حال یہ ہے نا کہ ہمارے وزیر داخلہ کو پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کتنے فوجی ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں تو اس کو ایک ایس ایچ او کے ذریعے ٹھیک کر سکتا ہوں. یہ تو اس کی ذہانت ہے. تو اس سے آپ کو اس کی سنجیدگی کا اندازہ ہوگا مجاہد بھائی. اگر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ کہوں کہ یعنی خیال یہ تھا، کل میری بات اور بھی ہو رہی تھی کہ ریاست جو ہے وہ انتقام یا بدلہ نہیں لیتی. کہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک عام آدمی کو مارا جائے گا، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے سندھی ہو، پنجابی ہو، خاص طور پر یہ جو 26 اگست کو ہوا اس میں نشانہ بہرحال ایک جنوبی پنجاب کے لوگ زیادہ بنے، اس لیے کچھ یہ تاثر آیا. آپ نے اس کی وضاحت بھی کی کہ بہت سی جگہ تو خود ڈی سی کوئٹہ بھی، پنجگور کا بھی ہلاک ہوئے، شہادت ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی آمد سے لوگوں کو امید تھی کوئی راہ نکلے گی، لیکن مجھے تو لگتا ہے اس سے جو مزاحمت کار، شدت پسند، دہشت گرد بڑے منظم ہیں. آپ نے کہا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو کوئی راہ نظر نہیں آئی اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر صاحب. حالانکہ بڑے بڑے جو ہم نے دیکھا ہے کہ پاسٹ میں بڑی سے بڑی دہشت گردی ہو، بہرحال ان لوگوں سے ایک راہ ضرور نکالی جاتی ہے، کوئی ملاقات کی، کوئی ڈائلاگ کی، اور وہ آپ لوگ اس میں بڑا رول ادا کر سکتے تھے. نہیں، ہمیں کوئی ایسے امپریشن نہیں ملا. ہم نے ضرور اپنی باتیں کی. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نہیں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نہیں تھا بلکہ عوامی نیشنل پارٹی تھا، JUI تھا. ہم نے سب نے یہی باتیں کی کہ جی بلوچستان کے عوام کو آپ آن بورڈ کر لیں، اور بلوچستان میں مختلف اسٹوڈنٹ کو لیے جابز کریٹ کریں، ڈیولپمنٹ کر لیں، اور مختلف اصلاحات کر لیں. یہ ڈسپیرنس والا مسئلہ بھی آپ اس کو ایڈریس کر لیں. تب جا کے حالات ایک ماحول بنے گا، تب جا کے مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس طرح تو مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، تیار نہیں ہے، لیکن میرا امپریشن یہی ہے کہ فی الحال وہ تیار نہیں ہے بات چیت کے لیے. شکریہ ڈاکٹر مالک بلوچ. ڈاکٹر مالک بلوچ جیسے میں نے کہا کہ بڑے سینئر، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام آباد کے تعاون کیا، حکومت بھی ان کے تعاون سے کی، اور لیکن انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم یا خود اسلام آباد بلوچستان کے جلتے سلگتے مسئلے کو سمجھ نہیں رہا. ان کا دو ٹوک بیان تھا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ کوئی معمولی دہشت گردی نہیں جس سے نمٹنے کے لیے ہمارے اسلام آباد والے وہ راہ دیکھ ہی نہیں رہے. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ بلوچستان پر تو ہم چاہتے تھے کہ دیگر پہلوؤں سے بھی گفتگو کریں، لیکن بانی تحریک انصاف نے ایک بار پھر اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی. انہوں نے خود اڈیالہ جیل کے سابق اسٹوڈنٹ کے اغوا ہونے کے حوالے سے گفتگو کی، اور ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی ان کا سامنے آیا. خاص طور پر ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن چوری ہوا، اور 8 ستمبر کو عوام سڑکوں پر آ کر بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کریں. گفتگو کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور بانی تحریک انصاف کو بہرحال
یہ جو موقع حاصل ہوتا ہے کہ 200 کیسز ہیں، ہر دوسرے دن کوئی پیشی ہوتی ہے، صحافی موجود ہوتے ہیں جس کو بھرپور طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب وہ اڈیالہ جیل سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ آج خاص طور پر ان کا ٹارگٹ قاضی عیسیٰ تھے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 8 ستمبر کا بھی ذکر کیا۔ ہمارے ساتھ عثمان خالد موجود ہیں جو مسلسل اڈیالہ جیل سے بانی تحریک کو کور کر رہے ہیں۔ شکریہ عثمان۔ آج جو میرے خیال ہے کوئی ہفتے بھر کا وقفہ آ گیا، بانی تحریک کیا اسی طریقے سے چاق و چوبند نظر آئے، یا وہ جو جنرل فیض کے بعد ذرا ڈپریس ہوئے تھے، کچھ لگ رہے تھے، یا کچھ ڈپریس کا لفظ میں نے غلط استعمال کر دیا، ذرا کچھ کیا کس طریقے سے موڈ تھا ان کا؟ جی بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب۔ آج اڈیالہ جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس کی سماعت تھی، اور گزشتہ 2 سماعتوں پر بانی پی ٹی آئی کی جو رویہ تھا اس میں کافی زیادہ تبدیلی آئی، اور کافی زیادہ وہ پریشان بھی تھے۔ لیکن آج سماعت کے دوران جب انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے تو وہ کوئی پریشانی جو ہے وہ ان کے چہرے پر عیاں نہیں تھی، اور وہ بالکل فریش تھے۔ اور انہوں نے جب صحافیوں سے عدالت میں غیر رسمی گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ میری جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے روپوش رہنماؤں کو یہ کہا ہے کہ وہ منظر عام پر آ جائیں۔ ان خبروں کی میں سختی سے تردید کرتا ہوں، اور کسی روپوش رہنما کو باہر آنے کا نہیں کہا۔ ہمارے جو لوگ روپوش ہیں باہر آئیں گے تو ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ روپوش رہنماؤں کو ہدایات ہیں کہ وہ بھی باہر نہ نکلیں۔ ہمیں جیل سے ڈر نہیں لگتا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لاہور کے صدر سمیت عثمان میں آپ جو یہ کہہ رہے تھے عثمان، آپ میرے خیال ہے انہوں نے اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کا بھی ذکر کیا، جن کے بارے میں کچھ ابھی تک خبر نہیں آئی ہے کیا ہوئی ہے۔ نئے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آئے ہیں، تو آپ نے پچھلے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو بھی دیکھا ہوگا اور موجودہ بھی، یا سپرنٹنڈنٹ جو ہوں گے، کچھ اس سے فرق لگا آپ کو؟ یعنی وہ واقعی جو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل تھے وہ تھوڑی سی سہولت زیادہ دیتے تھے، ریلیکس ہوتے تھے، اور یہ جو آئے ہیں ان کی موجودگی میں جو پورا ماحول ہے کچھ تبدیل نظر آیا آپ کو، یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑا؟ جی دیکھیں، بہت زیادہ فرق پڑا ہے، کیونکہ آج کمرہ عدالت کے اندر جو نئے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل ہیں طاہر شاہ، ان کے اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان جو وہ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سماعت کے دوران جو وہ روستم پر گئے اور انہوں نے جا کر یہ شکایت کی کہ جیل انتظامیہ جو ہے وہ مجھے میرے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ حالانکہ عدالتی حکم کے باوجود 3 ماہ کا وقت ہو چکا ہے کہ ابھی تک میرے بیٹوں سے بات نہیں کروائی گئی۔ پر فاضل عدالت کے جو جج ہیں انہوں نے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل طاہر شاہ کو جو وہ روستم پر بلایا۔ ایک عثمان میں اور بتا دوں کیونکہ بیشتر خبر آ چکی ہیں، لیکن کیا جب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ 4 حلقے کھلیں گے ان کے جانے کے بعد اور سب کچھ سامنے آ جائے گا، تو اس جو عدالت کے جج تھے ان کے اس پہ کچھ ریمارکس تھے یا نہیں، یا انہوں نے؟ جی دیکھیں، غیر رسمی جو گفتگو تھی اس گفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کے اندر 70 کروڑ لوگوں نے جو وہ ووٹ پول کیا ہے، کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا، کیونکہ وہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ موجود تھی، اور میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ لانا چاہتا تھا۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ، الیکشن کمیشن اور اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے مخالف تھے۔ انہوں نے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ نہیں لانے دی، اور اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جاتی تو پاکستان کے اندر یہ تاثر ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ہونے والا ہر الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہے۔ انہوں نے ہمارا اس الیکشن کے اندر مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عثمان خالد ہمیں بتا رہے تھے کہ آج بانی تحریک، جیسے میں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں انہیں موقع مل جاتا ہے کہ وہ صحافیوں سے گفتگو کریں، اور پھر وہ خبر بھی بنتی ہے، کیونکہ بہرحال ان کو قانونی طور پر یہ حق حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ حمید لنگرا موجود ہیں۔ تحریک انصاف کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں کہ وہ 8 ستمبر کو اپنا پاور شو کریں، اور وہ 8 فروری کی مناسبت سے کریں۔ اس حوالے سے پھر بہرحال تحریک انصاف میں اختلافات کی بھی خبریں آ رہی ہیں، گروپنگ کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ گنڈا پور صاحب یہ جلسہ بھی ایک کئی بار ملتوی ہو چکا ہے، لیکن کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ساتھ حمید لنگرا، شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی حمید، کیا صورتحال ہے، یہ جو نیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے ابھی شبلی فراز صاحب کے حوالے سے؟ جی مجاہد صاحب، دیکھیں اس وقت علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ گزشتہ 1 ہفتے سے اسلام آباد میں موجود ہیں، اور آج انہوں نے کابینہ کا اجلاس بھی خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں جو ہے وہ کنڈکٹ کیا تھا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ایک اہم شخصیت کی ہدایت پر جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، اور اس وقت
अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और शेर अफजल मरवत जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी लाएअमल पर पहुंचा जाए, और खासकर बानी चेयरमैन के जो मुकदमात हैं और उनके जो जेल में सहूलियात हैं उसके हवाले से बड़ी अहम पेशरफ जो है वो जल्द मुतवक्के है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं उसके हवाले से भी चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम नौ की जा रही है और अली अमीन गंडापुर एक अहम जो है वो हुकूमती ओहदा भी रखते हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी हैं, तो वो इस तंजीम नौ के अंदर यहाँ KPK हाउस से जो है वो बराह रास्त अपना किरदार अदा भी कर रहे हैं। जी, लेकिन गनबूर साहब, एक ये देखने में आ रहा है कि एक तरफ पार्टी है और दूसरी तरफ बहरहाल उनकी जो बहनें हैं, एक बहन के नाते उनके जज्बात, उनके ख्याल अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी डायनामिक होती है। कुछ इस तरह भी लग रहा है कि इवन बानी तहरीक इंसाफ की बेगम बुशरा बीबी और और जो उनकी बहनों के दरमियान भी कुछ इख्तलाफ, एक तरफ पार्टी के अंदर मरवत साहब को खैर वापसी तो उनकी हो गई है, तो ये जो सूरत हाल है, एक ये भी तो होता है ना, आपको इल्म है, बड़े आप सीनियर सीजन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कि बाज़ वक्त पार्टी की जो कायद होता है या क़यादत होती है वो मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ काम लेती है और वो उनको मुख्तलिफ़ राह पे लगाती है। आपको भी पता है कि पीपल्स पार्टी जरदारी के बगैर कुछ नहीं है। बाकी जितने भी आप लीडर वगैरह देखें, अगर आप बाकी लोगों को देखना चाहे, इसाक डार या कोई भी नाम लेते चले जाएँ, शरीफों के बगैर कुछ नहीं। ये जो आप इवन उनकी बहनें हुई या गंडापुर हुए या शिबली हुए या कोई हुए, बानी तहरीक के बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये तो इनको सबको नहीं, मरवत साहब या उनको निकाल दिया गया था तो उन्हें कोई ऑन करने वाला नहीं था। तो हमारे यहाँ तो शख्सी जमातें हैं ना, तो कई हिकमत अमली के तहत तो बानी तहरीक ये सब कुछ नहीं कर रहे। इतना तो सादा बात नहीं है ना कि ये लोग एक दूसरे से दस्तों का जमा हो गए और कोई कार्रवाई ना करते। देखें, जो पिछला जलसा जो है वो मुलतवी जब किया गया था तो उस रात कुछ अहम शख्सियात के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर जो है वो कुछ अहम बातें, जो नुकात जो तय हुए थे उसमें एक जो था खासकर जो हुकूमत का मुआहिदा था बानी चेयरमैन के साथ जेल के अंदर सहूलियात के हवाले से, उस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई थी और उस वक्त जो एक अहम शख्सियत की जानिब से इस चीज़ पर आमादगी का इजहार किया गया था कि उस मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। और उस हवाले से बानी चेयरमैन ने भी उसी रोज़, उसके बल्कि अगले रोज़ जब मीडिया के नुमाइंदों से बात की थी तो उन्होंने जेल में मिलने वाली सहूलियात के हवाले से बात की थी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, देखें खाली ये अपनी जगह। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो पार्टी में ग्रुपिंग, इख्तलाफात, गंडापुर का मौक़िफ़, मरवत का मौक़िफ़, शिबली, ये वो, मेरे ख्याल है इन सबको नहीं इल्म के आखिरी वर्ड तो बानी तहरीक का ही होता है। इवन चीफ मिनिस्टर KP भी कहाँ कितने आज़ाद हैं, आपको भी इल्म है। ठीक है, ज़रा लाउड बोलते हैं लेकिन हर लफ्ज़ जो है उनका बयानिया ही होता होगा ना, इमरान खान बानी तहरीक का, जो ये कहते होंगे ज़रा मुख्तलिफ ज़बान में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, आखिरी हर्फ जो है वो बेशक बानी चेयरमैन का होता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो बाहर से बैठकर उनके जो करीबी तरीन या जिन पर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो उन्हीं के बयान को आगे लेकर चलते हैं और उन्हीं के हिदायत को लेकर वो आगे अच्छा, आखिर में ये बताएं, लग रहा कि क्या हर सूरत में अब 8 सितंबर का जलसा होगा? क्योंकि अगर 8 सितंबर का जलसा अब नहीं होता तो ये बहुत बड़ा जो है वो पार्टी की क़यादत के लिए, पार्टी के लिए धचका साबित होगा। तो आपको लगता है कि फर्म है? देखें मुजाहिद साहब, 8 सितंबर के जलसे से पहले एक अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म किया जाए। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और मरकज़ के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान बहुत बड़ी खलीज है और उस खलीज को ख़त्म करने के लिए जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हमीद लंगरा साहब, लेकिन हमीद लंगरा साहब शुक्रिया आपका, और लेकिन मैं फिर भी यही, आपको इल्म है कि हमारे जो पार्टियाँ चलाते हैं उनके कायदीन वो हिकमत अमली के तौर पर भी, सॉरी टू से लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा कि बाद वक्त मोहरे के तौर पर अपने इन सेकंड लीडरशिप को चलाते हैं और इस तरह के बयानात उनके ज़रिए सामने आते हैं। हद मामूल जुलाई अगस्त आता है, वह हैरत होती है कि हमारे सिंध में या और जगहों पर उन्हें नहीं इल्म के बारिशें आती हैं। कराची की जो आज बारिश थी, जिस तरह तबाही हुई, हमारे मेयर दोस्त ने कहा कि हमने इमरजेंसी लगाई, और फिर शहरों में क्या हो रहा है
اور اب تو پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ کراچی میں کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہر سال جولائی اور اگست اور پھر ستمبر میں یہ بارشیں، یہ طوفانی بارشیں اور جو سمندر سے ٹکراؤ ہوتا ہے شہر کا، یہ سب ہم سنتے رہتے ہیں برسوں سے. اور ہمارا جو محکمہ میٹرولوجسٹ کا ہے وہ بھی پیشن گوئی کرتا رہتا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ سندھ حکومت اور ان کی بلدیات اس پر غور کرنے کے بجائے پتہ نہیں کون کون سے ایشوز پر میں دیکھ رہا تھا. اس وقت گفتگو کرے تھے. ہمارے ساتھ سردار سرفراز موجود ہیں، چیف میٹرولوجسٹ. سردار صاحب شکریہ آپ نے وقت نکالا. اور یہ ہمیشہ آپ لوگوں نے میں نے دیکھا ہے کہ پیشن گوئیاں بھی کرتے ہیں اور طوفان کا پیش خیمہ جو ہوتا ہے اس کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں اداروں کی، لیکن کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتے. مثلا یہ کوئی سب کو علم ہے کہ جولائی اگست میں کیا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے سردار صاحب؟ دیکھیں جی، تو میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتا ہوں سنجیدگی سے کتنی لی جاتی ہے. اصل میں تو وہی ظاہر ہے ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے، تو پریپریشن ساری ہمیں سیزن شروع ہونے سے پہلے کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ پریپریشن آپ کی اچھی ہوں تو پھر اس میں نقصان کا احتمال کم ہوتا ہے. ایکچولی ایڈوانس میں پیشن گوئی یا ایڈوائزری ایشو کرنے کا یہی بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی پریپریشن ہو جائے اور جو بڑے نقصانات سے بچا جا سکے. سردار ابھی ہم کچھ سن رہے ہیں کہ کوئی سائیکلون، کوئی طوفان کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس طرح کی کوئی ہے کیا؟ ہاں، کراچی سے دیکھیے یہ طوفان مطلب سائیکلون سے ایک سٹیج کم کی جو اس کی کیٹیگری ہوتی ہے ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں موجود ہے. پچھلے 2-3 دن سے وسطی بھارت سے ہوتا ہوا پھر راجستھان اور پھر انڈین گجرات اور اب جو ہے نا کل سے رن آف کچھ پر موجود ہے. کراچی سے جنوب مشرق میں کوئی 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس وقت. تو لیکن اس کا جو ٹریک رہا ہے پیچھے 3-4 دن پیچھے سے موو کر کے آتا ہوا جو سینٹرل انڈیا سے، تو وہ ویسٹ ورڈ رہا ہے اور ویسٹ ٹو ساؤتھ ویسٹ یعنی مغرب اور جنوب مغرب کی جانب آگے. امکان یہی ہے کہ عمان کے ساحل کی طرف بڑھے گا، کیونکہ اس کو چلانے والی یا سٹیئر کرنے والی اپر ایٹماسفیئر کی جو ونڈز ہوتی ہیں 30,000-40,000 فٹ پر، وہ ونڈز یہ اس طرح کی ان کی فلو ہے کہ وہ ایسٹ ٹو ویسٹ فلو کرتی ہیں. تو ظاہر ہے جو گراؤنڈ پہ سسٹم ہوتا ہے اس کو اس طرف سٹیئر کرتی ہیں. تو فی الحال ایز سچ ہمارے کسی بھی کوسٹل پٹی کو بشمول کراچی کو ڈائریکٹ خطرہ نہیں ہے سائیکلون سے. ایز سچ ڈائریکٹ خطرے سے مراد یہ ہوتا ہے نا کہ سائیکلون کسی ساحل سے ٹکرائے تو بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ نے جاپان کی مثال دیکھی ہوگی کہ وہاں لاکھوں لوگ متاثر ہو گئے اس سے. تو ڈائریکٹ خطرہ نہیں ہے سائیکلون بننے کا. اچھا ابھی بنا نہیں ہے، کل امکان ہے کہ جب یہ سی کے اندر داخل ہوگا، ابھی تو لینڈ کے اوپر ہے ایز اے ڈپریشن، ڈیپ ڈپریشن، تو سی میں داخل ہوگا تو پھر سی کی جو اوپر جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ فیوریبل ہیں اس کے لیے، تو امکان یہ ہے کہ سائیکلون بن جائے. تو ہوپ فلی کہ 1 سے 1.5 دن میں اس کی نا لائف سپین ہوگی، یعنی شارٹ لیوڈ سائیکلون ہوگا. کیونکہ عموماً مانسون میں جولائی اگست میں سائیکلون نہیں بنتے. یہ بہت ریئر کیس ہے کہ یہ سائیکلون بننے کا امکان پیدا ہو گیا اس کا. اور لکیلی اس کی موومنٹ لیکن ایک بات تو ہے نا سردار صاحب کہ ہم بعض وقت غیر ضروری طور پر بھی اپنی حکومتوں کو اور اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. مثلا ایسی غیر معمولی صورتحال ہو تو اس کا تو مقابلہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز بھی نہیں کر پاتے. تو یہ والا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ غیر متوقع ہے، غیر معمولی ہوگا، یعنی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. کیونکہ سمندر تو اپنا ایک اس کا جو بفرنا جو ہے وہ ایک قدرتی عمل میں بھی جو شامل ہوتا ہے نا، وہ ہمارے آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہوتا نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن بیسکلی ایک ہوتی ہے نا اس کے پیچھے ایک کلائمیٹ ہوتی ہے، کلائمیٹالوجی ہوتی ہے. تو ہمارے اس ایریا میں یعنی عربین سی میں اور بے آف بنگال میں یہ جو نارتھ انڈین اوشن کے دونوں پورشنز ہیں، پارٹس ہیں، تو اس میں سائیکلون عموماً جو پری مانسون پیریڈ ہوتا ہے نا، مئی اور جون کے 2 مہینے، اور پھر اس میں آپ اپریل بھی شامل کر سکتے ہیں، اپریل سے لے کے جون تک، اور پھر آگے اکتوبر نومبر، یعنی پری مانسون اور پوسٹ مانسون، یہ 2 پیریڈز ایسے ہوتے ہیں جس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. پچھلی آپ جتنا ڈیٹا اویلیبل ہے اس کی کلائمیٹ اٹھا کے دیکھیں تو یہی ہے. کیونکہ مانسون کے دوران ایکچولی اس کے لیے ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ جو ورٹیکل ونڈ شیئر اصطلاح ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے. شکریہ سردار
सरफराज साहब, लेकिन मैं फिर कंक्लूड करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि ज़रा सी बारिशों का आए हैं और फिर मैं जो सड़कों का जो हाल देखा है, और नहीं ये काला पुल और ये मेन शाहराह फैसल जो बड़े करोड़ों रुपए से बनाई गई हैं, वहाँ नदी नाले बन गए हैं। वो दूर अफ्तादा कोरंगी, लांडी, फेडरल वे, वडिया, मुज़ाफ़ाती बस्तियों को तो छोड़ें, लियारी वगैरह को, लेकिन जब मेन शाहराहें एक ऐसी तस्वीर कशी कर रही हो कि जैसा लगता है कि ये कोई 100 साल पुराने कराची में हम मौजूद हैं। अफसोस का अमर है कि बल्दियाती इदारे जिनका अरबों रुपए का बजट है, हज़ारों उनके मुलाजिम हैं, बेबसी की तस्वीर नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर जब इस तरह की सूरत हाल हो। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद अली को इजाज़त दिए, और हाँ अपना ख्याल रखिए, निकलते वक्त के बारिशों का रेला कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ आपकी तरफ ना बढ़ रहा हो। मुजाहिद अली को इजाज़त दीजिए।